अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। निर्मल जिले के मामिड मंडल के पुंकल गांव में सदरमट बैरज के इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंजाम दिया और यासंगी फसल के लिए पानी जारी किया। इस प्रोग्राम में वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुप्पली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकन पार्लिमान जी नागेश के साथ साथ कई अवामी नुमाइंदगान और आला अफसरान ने भी शिरकत की। तेलंगाना में मुजव्वज़ा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने म्यूनसिपल वार्ड्स चेयरपर्सन्स और मेयर के ओहदों के लिए रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दे दी है। इस पेशरफ्त के साथ ही शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई है। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान फरवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्किह है, जबकि इसी सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन आइंदा 2 हफ्तों के अंदर जारी किया जा सकता है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सेक्रेटरी TK श्रीदेवी ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए। रिजर्वेशन का तायीन दर्ज झैल बुनियादों पर किया गया है। SC और ST तबक़ात के लिए 2011 की मरदमशुमारी, पसमानदा तबक़ात के लिए बैकवर्ड क्लास डिक्टेटेड कमीशन की रिपोर्ट और ख़वातीन के लिए तेलंगाना स्टेट म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 2019 के तहत 50% रिजर्वेशन। रियासत भर में अब तक 121 म्यूनसिपैलिटीज और 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए रिजर्वेशन तय कर दी गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन जल्द ही 117 म्यूनसिपैलिटीज और 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की तैयारी में है। ताहम चंद दीगर शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कानूनी और इंतजामी पेचीदगियों के बाइस ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। उधर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्ट भी जारी कर दी। तेलंगाना के शहरी इलाकों में रजिस्टर्ड वोटरों की मजमूई तादाद 52,43,000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 25.62 यानी कि 25,62,000 मर्द, 26,80,000 ख्वातीन और 640 तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले वोटर शामिल हैं। रिजर्वेशन के अमल की तकमील और वोटर लिस्ट के हतमी होने के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान पूरी तरह तैयार हो चुका है। सियासी हल्कों में इस पेशरफ्त को अहम करार दिया जा रहा, जबकि तमाम बड़ी जमातें आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में सरगर्म हो गई हैं। कोहिर के मुख्तलिफ सियासी कारकुनान की MIM में शमूलियत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में कोहिर के मुतअद्दिद दीगर सियासी जमातों के कारकुनान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये शमूलियती प्रोग्राम हकीम पेट पार्टी ऑफिस में कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। इस दौरान कई दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शब-ए मेराज के मौके पर हैदराबाद में अवाम की हिफाजत और ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए शहर के ज़्यादातर फ्लाई ओवर्स बंद रखने का फैसला किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव और हमवार ट्रैफिक इंतजामात के लिए किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक D जोएल डेविस ने बताया कि 16 और 17 जनवरी की दरमियानी शब रात 10 बजे से शहर के तमाम फ्लाई ओवर्स बंद, ताहम ग्रीन लैंड्स फ्लाई ओवर, PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे और लंगर हाउस फ्लाई ओवर को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया। इसके अलावा नेकलेस रोड, तेलंगाना तल्ली, शेखपेट, मनमोहन सिंह और बहादुरपुरा एक्स रोड फ्लाई ओवर जरूरत के मुताबिक बंद। पुलिस का कहना है कि बंदिश का मकसद ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना, भीड़ भाड़ से बचाव और शहरियों की जान व माल की हिफाजत। शहरियों से अपील की गई कि वो ट्रैफिक से मुतल्लिक़ ताज़ा मालूमात के लिए पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पर नजर रखें, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर राब्ता करें। अवाम को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत दी गई। हुकाम ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल शब-ए मेराज के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से आरामघर की जानिब जाने वाले मनमोहन सिंह फ्लाई ओवर पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 3 कम उम्र बच्चे जाँ बाख हो गए थे। इसी वाक़े को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन से ख़ुसूसी अपील की गई कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ ना दें, क्योंकि एक लम्हे की लापरवाही बड़े सानिहा का सबब बन सकती है।
واضح ہے کہ شب معراج کو عام طور پر جاگنے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسلامی مہینے رجب کی 27ویں شب کو منائی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر معراج کا شرف عطا فرمایا۔ مسلمان اس رات عبادت، دعا اور اللہ کی قربت کے حصول میں مشغول رہتے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس مقدس رات کے احترام کے ساتھ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کو ترجیح دیں اور پولیس سے تعاون کرتے ہوئے ایک محفوظ اور پرامن ماحول قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM نے اورنگ آباد چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن CSMC کے انتخابات 2026 میں ایک بڑی اور فیصلہ کن قوت کے طور پر ابھر کر شہر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ انتخابی نتائج نے شہر کے سیاسی منظرنامے میں واضح تقسیم کو ظاہر کر دیا، جہاں کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ 115 وارڈ سے موصول ہونے والے تازہ رجحانات کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جس کے بعد وہ دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں سے آگے نکل گئی اور بلدیاتی سیاست میں اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سامنے آیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ممبئی میونسپل کارپوریشن کے 2 وارڈز میں بھی سبقت حاصل کیے ہوئے ہے، جو اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی BJP 20 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی، تاہم وہ ابھی اکثریت کے ہدف سے خاصی دور ہے۔ شیو سینا 18 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن میں کسی بھی جماعت کو حکومت سازی کے لیے دیگر جماعتوں کی حمایت درکار ہوگی۔ ان نتائج کے بعد چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک معلق ایوان ہنگ اسمبلی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جہاں آئندہ دنوں میں سیاسی جوڑ توڑ اور اتحاد اہم کردار ادا کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوط کارکردگی نے بلدیاتی سیاست میں اسے ایک اہم اور فیصلہ کن فریق بنا دیا، جس پر تمام جماعتوں کی نظریں مرکوز ہیں۔ عظیم بزرگ حضرت جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روزہ سالانہ عرس شریف کی تقریبات جو انمول نروا گاؤں ضلع رنگا ریڈی میں واقع درگاہ حضرت جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ پر منعقد ہوئی، تلنگانہ وقف بورڈ کی نگرانی میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ سندل مالی کے موقع پر تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور مقامی رکن اسمبلی شنکریا نے درگاہ شریف کا دورہ کیا اور دعا کی۔ اس پروگرام میں مقامی انتظامیہ کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق مرکزی وزیر انجہانی جے پال ریڈی کے 84ویں یوم پیدائش کے موقع پر نیکلس روڈ پر واقع ان کی یادگار شانتی استھل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گلہائے عقیدت نظر کی اور قوم و ریاست کے لیے جے پال ریڈی کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر وزراء پونگولیٹی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر اور جوپلی کرشنا راؤ، حکومت کے مشیر ویم نریندر ریڈی کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور جے پال ریڈی کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ سن لو فڈنویس، اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن حجاب اور نقاب پہننے والی مسلمان خاتون ہندوستان کی وزیر اعظم بنے گی انشاءاللہ۔ اسی بے باک اور جرأت مندانہ بیان کے بعد مہاراشٹر کی سیاست میں ایک نیا نام گونجنے لگا ہے، جسے لوگ اب لیڈی اویسی کے نام سے پہچاننے لگے ہیں۔ BMC انتخابات کے دوران مجلس کی سرگرم لیڈر سیدہ فلک نے جس جارحانہ انداز میں اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنایا، اس سے لوگوں کو خود اسد الدین اویسی کی یاد آ گئی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ سیدہ فلک نے شولاپور سمیت مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم کی قیادت کی، جہاں ان کے جلسوں میں ہزاروں افراد کی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کی پرجوش تقاریر نے نوجوانوں میں خاصا جوش بھر دیا۔ اپنی بے باک تقاریر سے سیدہ فلک نے مہاراشٹر میں اپنی ایک چھاپ چھوڑ گئی۔ پارٹی میں اویسی کے بعد انہیں سب سے مؤثر مقرر مانا جا رہا۔ سیاست میں آنے سے پہلے سیدہ فلک ایک عالمی سطح کی کراٹے چیمپئن رہ چکی ہیں، جنہیں فلک دی فائٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اب تک 20 سے زائد قومی اور 22 بین الاقوامی گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں اور تلنگانہ کی پہلی خاتون ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے ورلڈ اور ایشین کراٹے چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا اور کامن ویلتھ کراٹے چیمپئن شپ میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔
پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اپنی کراٹے اکیڈمی کے ذریعے لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دیتی ہیں۔ سال 2020 میں مجلس میں شامل ہونے والی سیدہ فلک خواتین کے حقوق، آئینی اقدار اور اقلیتی مسائل پر مضبوط آواز بن کر ابھری ہیں اور آج مہاراشٹر کی سیاست میں ایک نئی طاقت اور بے خوف قیادت کے طور پر اپنی شناخت قائم کر چکی ہیں، جسے سیاسی ماہرین مستقبل کی قومی سیاست کا ایک اہم چہرہ مان رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پڈوچیری، گوا، لکشدیپ، راجستھان اور مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی کے عمل کے تحت دعووں اور اعتراضات درج کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا۔ کمیشن کے مطابق اب ووٹرز 19 جنوری تک اپنے دعوے اور اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں۔ اس فیصلے کی اطلاع ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکشن افسران کی درخواستوں اور اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا کہ کوئی بھی اہل ووٹر فہرست سے باہر نہ رہ جائے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ توسیع کا مقصد ووٹرز کو مزید وقت فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے اندراجات کی جانچ کر سکے اور اگر ضرورت ہو تو درستگی یا شمولیت کے لیے درخواست دے سکے۔ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے کھاتہ کھولا، 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ وارڈ نمبر 134 اور 143 پر ایم آئی ایم کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے، جبکہ وارڈ نمبر 135 بی جے پی کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ وارڈ نمبر 134 گونڈی سے ایم آئی ایم کے امیدوار عتیق نے کامیابی حاصل کی۔ ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی رجحانات کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مہایوتی اتحاد ممبئی میں واضح سبقت حاصل کرتا نظر آیا۔ اب تک دستیاب ابتدائی رجحانات کے مطابق اتحاد مجموعی طور پر 77 نشستوں پر آگے، جس سے شہر کی سیاست میں بڑی تبدیلی کے آثار۔ ابتدائی رجحانات کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی 57 نشستوں پر سبقت، جبکہ شیو سینا شنڈے گروپ 20 نشستوں پر آگے۔ دوسری جانب شیو سینا ادھو 51 نشستوں پر سبقت حاصل کیے ہوئے، جبکہ مہاراشٹر نونرمان سینا 7 نشستوں پر آگے۔ کانگریس 9 نشستوں پر، جبکہ این سی پی اجیت پوار دھڑا 1 نشست پر سبقت۔ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے تمام 23 مقررہ مراکز پر ووٹوں کی گنتی کا عمل رہا اور انتخابی حکام کے مطابق حتمی نتائج شام جاری کیے جائیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ گنتی کا پورا عمل الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے مطابق انجام دیا جا رہا، جس کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک نظم و نسق اور امن و امان کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹر میں خریداری کی بدولت مقامی اسٹاک مارکیٹوں میں ابتدائی کاروبار میں تیزی دیکھی گئی۔ بی ایس ای کا 30 حساس انڈیکس سینسیکس 288.8 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 83,670.79 پر کھلا اور خبر پڑھنے تک یہ پچھلے کاروباری دن سے 386.9 پوائنٹس یعنی کہ 0.46% بڑھ کر 83,768.80 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 30.45 پوائنٹس کے اضافے سے 25,696.5 پر کھلا۔ یہ بھی 91.55 پوائنٹس یعنی 0.36% اضافے کے ساتھ 25,757.15 پر رہا۔ آئی ٹی اور بینکنگ کے علاوہ ریالٹی، ایف ایم سی جی، آٹو اور تیل و گیس کے شعبوں میں بھی خریداری زیادہ دیکھی گئی۔ دراصل ہیلتھ کیئر، فارما، میٹل اور میڈیا سیکٹرز کے اسٹاکس میں فروخت کا زور رہا۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں انفوسس، ریلائنس انڈسٹریز، ٹی سی ایس، مہندرا اینڈ مہندرا، اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور ایل اینڈ ٹی کے حصص اوپر چل رہے تھے، جبکہ ایئرٹیل، ایئرٹیل اور آئی سی آئی سی آئی بینک میں گراوٹ تھی۔ سعودی عرب کی کانکن کمپنی نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 4 مقامات پر سونے کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی اربن مائننگ کمپنی مارڈن نے مملکت میں 4 مقامات پر 7.8 ملین اونس سونے کے نئے ذخائر دریافت ہونے کا اعلان کیا۔ سونے کے ذخائر منصورہ، مسارہ، عروق اور 21 الاسلام اور نئی تعریف شدہ وادی الجواب سے دریافت کیے گئے۔ مارڈن کا فلیگ شپ منصورہ مسارہ پروجیکٹ اب 10.4 ملین اونس کے کل وسائل کے لیے 116 ملین ٹن گریڈنگ 2.8 گرام فی ٹن سونا رکھتا ہے۔ تازہ ترین ڈرلنگ نے 4.2 ملین اونس کے اضافے کے بعد وسائل کی بنیاد کو سالانہ 3 ملین اونس تک بڑھا
बढ़ा दिया। कंपनी ने कहा है कि मंसूरा और मसारा दोनों मुकामात पर सोने के ज़खायर जमीन की काफी गहराई में पाए गए हैं, जो मजीद दरियाफ्तों के इम्कानात की तस्दीक करती हैं। ड्रिलिंग 2026 तक जारी रहेगी, जिससे सोने के ज़खायर में इजाफे की तवक्को है। माइनिंग कंपनी मॉडर्न के CEO बॉब वेल्ट ने दरियाफ्त शुदा नए ज़खायर सऊदी अरब की मादनी दौलत का ताला खोने और कानकनी के एक मारूफ आलमी खिलाड़ी के तौर पर अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न की तवील मुद्दती हिकमत अमली की तस्दीक करते हैं। उन्होंने कहा कि नताइज इस बात में कोई शक नहीं छोड़ते कि कंपनी की तवील मुद्दती हिकमत अमली जमीन पर काम कर रही है। यही वजह है कि हम सऊदी अरब के सोने के इंडोमेंट में बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते रहते हैं। वर्ल्ड ने मजीद कहा है कि सोने के नए वसाइल में इजाफा कंपनी की पाइपलाइन के पैमाने और मुस्तकिल मिजाजी को जाहिर करता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।